السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے قلب سلیم، دستغیب شیرازی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ آج میں آپ کے سامنے اس کی 15ویں ریکارڈنگ پیش کر رہی ہوں، صفحہ نمبر 163 سے۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ پست ہمت اور مادی لذات کا شیدائی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان معرفت حق کی زحمت تحقیق کیوں نہیں اٹھاتا؟ تو اس کا سبب صرف یہ ہے کہ آج کا انسان پست ہمت اور مادی لذات کا شیدائی ہے۔ وہ صرف مادی آسائشوں اور حیوانی لذات پر قناعت کر بیٹھا ہے۔ اسے روحانی لذات، حق کا عرفان اور بندگی کی چاشنی کا علم نہیں ہے۔ پست ہمت اور محدود فکر کا مالک ہونے کے باعث وہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتا اور اپنی جہالت پر اڑا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ اگر اس نے خدائے واحد کا اقرار کر لیا تو اسے اپنی بے قید و بند زندگی ترک کرنا پڑے گی اور حرام مادی لذات سے کنارہ کشی اختیار کرنا ہوگی۔ وہ ایک مادہ پرست انسان گناہوں کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ ان لوگوں کے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے کہ خدا کے متعلق انہیں دلیل نہیں، بلکہ ایک وجہ یہ ہے کہ سورہ قیامت کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے، بلکہ انسان تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے کی دنیا میں گناہ کرتا رہے۔ ایک عالی ظرف کا واقعہ۔ 12 مسلمان فوجیوں کو رومیوں نے قید کر لیا۔ انہیں روم کے دارالحکومت میں عیسائی شہنشاہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ شہنشاہ نے ان کا کردار، ناک نقشہ اور حلیہ دیکھا اور پھر سوچ میں پڑ گیا کہ یہ لوگ کیسے ہیں، باوجود مختصر طاقت اور کم تعداد کے ہر جگہ فتح یاب اور کامران ہوتے ہیں۔ شہنشاہ نے ان سے کہا، تم لوگ میرے فوجیوں کو تعلیم و تربیت دو تاکہ وہ بھی تمہاری طرح ہو جائیں، میں اس کے بدلے تمہیں بہت کچھ دوں گا۔ مسلمان فوجیوں نے کہا، ہمارا دین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم تمہاری مدد کریں، اور پھر اس آیت کی انہوں نے تلاوت کی، سورہ قصص کی آیت نمبر 17۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار، جو نعمات تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں ہرگز ان کے وسیلے سے گناہ گاروں کی مدد نہیں کروں گا۔ شہنشاہ نے حکم دیا، ان کو گرجا گھر لے جاؤ اور حسین و جمیل لڑکیاں پیش کرو۔ اگر یہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں تو اس شرط پر یہ لڑکیاں ان کے حوالے کر دو کہ وہ ہماری تجویز قبول کریں۔ ان لوگوں کو گرجا گھر لے جایا گیا۔ جب انہوں نے حسین و جمیل لڑکیوں کو دیکھا تو عفت اور حیا سے ان کی آنکھیں نیچی ہو گئیں۔ وہ کہنے لگے، یہ شہوت خانہ ہے، عبادت خانہ نہیں ہے۔ شہنشاہ کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ لڑکیوں کی طرف راغب نہیں ہیں۔ تب شہنشاہ نے انہیں بلا کر کہا، اگر تم میری تجویز قبول نہیں کرو گے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ سب نے خوش ہو کر کہا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں قتل ہو جائیں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر کا فرمان ہے، اگر تم بستر پر مرو گے تو ممکن ہے جنت میں جاؤ یا نہ جاؤ، لیکن اگر راہ خدا میں مارے جاؤ گے تو تم یقیناً جنت میں جاؤ گے۔ جاؤ حشم، مال و زر اور شہوت نفسانی۔ جو لوگ توحید اور عبادت خدا میں ثابت قدم رہتے ہیں، نہ تو وہ دولت و حشمت کی لالچ میں ڈگمگاتے ہیں اور نہ ہی شہوات و لذات کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہیں۔ جاہ و حشم، مال و کرسی اور مادی لذت یا جنسی شہوت، یہ 3 چیزیں ایسے حربے ہیں جن کے سامنے پست ہمت اور ضعیف الاعتقاد گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، عبادت کی نہج سے ہٹ جاتے ہیں اور قباحت کی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لالچ یا جان کی دھمکی بھی ایسا ہی حربہ ہے، لیکن ایمان و عمل میں استقلال کے حامل لوگ لالچ یا دھمکی سے مروب نہیں ہوتے، مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، مگر مسلمانوں اور اسلام کے ساتھ خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے، کیونکہ اسلام اور مسلمین سے خیانت خدا سے خیانت ہے۔
کچھ ایسی ہی وجوہات ہیں جن کے باعث حق پرستی، خدا شناسی اور خدا پرستی کے خریدار بازار دنیا میں خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ روحانی لذت کا درجہ مادی لذت سے زیادہ ہوتا ہے۔ خدا کی معرفت اور بندگی سے مادی حیوانی لذت سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ غیر شرعی لذت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے، مگر اس کے بدلے میں انسان کو وہ روحانی لذت حاصل ہوتی ہے جس پر ہزاروں مادی لذات کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ روحانی لذت سے مستفید شخص بڑی حد تک مادی دنیا کی بڑی بڑی لذت کو بھی ٹھکرا دے گا، مگر روحانی لذت کو نہیں چھوڑے گا۔ فارسی کے ایک شعر کا ترجمہ ہے: اگر تو لذت ترک کر دینے کی لذت سے واقف ہوتا تو پھر نفسانی خواہشات کی لذت کا نام لذت نہ رکھتا۔ اس لیے اگر ایک خدا پرست انسان کو دنیاوی ناکامی اور سختی کا سامنا کرنا پڑے تو وہ اس کی تلافی معرفت اور عبادت کی لذت سے کرتا ہے، اور اس کے لیے مثال کافی ہے۔ تیروں کے سائے میں بھی نماز ادا کی۔ ایک غزوے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمار بن یاسر اور عباد بن بشیر کو لشکر کی پہرے داری کا ذمہ سونپا۔ ان دونوں نے باہم یہ طے کیا کہ آدھی رات تک عباد پہرا دیں گے اور پھر آدھی رات سے صبح تک عمار پہرا دیں گے۔ عباد اپنے پہرے کے دوران نماز ادا کر رہے تھے کہ ایک یہودی لشکر اسلام کی طرف آیا۔ وہ رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا صرف ایک ہی مسلمان سپاہی پہرا دے رہا ہے اور باقی سب سو رہے ہیں۔ اس نے عباد کی طرف ایک تیر پھینکا جو ان کے بدن میں پیوست ہو گیا، مگر پھر عباد نے نماز نہ توڑی۔ یہودی نے دوسرا تیر چلایا، وہ بھی ان کے بدن میں پیوست ہو گیا، پھر بھی عباد نے نماز نہ توڑی، حتیٰ کہ اس نے تیسرا تیر چلایا، وہ بھی عباد کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ اب عباد نے نماز کو مختصر کر کے عمار کو بیدار کیا۔ عمار نے یہ حال دیکھا تو بولے کہ پہلے تیر پر تم نے مجھے کیوں نہ جگایا؟ عباد بن بشیر نے کہا: اے عمار، میں نماز میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، میں نماز نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ دشمن مجھے گرا دے گا اور رسول خدا تک پہنچ جائے گا تو میں اب بھی نماز کو مختصر نہ کرتا، بلکہ سورہ کہف کی تلاوت مکمل کرتا، اگرچہ میری جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ پھر عباد اور عمار دونوں نے مل کر دشمن کو لشکر اسلام سے دور بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعہ سفینہ بحار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 144 پر موجود ہے۔ کربلا کے مجاہد۔ لذت نماز کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ جو کہ تیر کے زخموں بلکہ جان سے چلے جانے کی سوچ پر بھی غلبہ حاصل کر لیتی ہے۔ اگر آپ کو لذت بندگی کی عظمت و شوکت کا اندازہ مقصود ہو تو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے حالات ملاحظہ کریں۔ واقعی حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ان بزرگوں نے جاہ و حشم اور آل اولاد سب کچھ راہ خدا میں لٹا دیا، مادی لذات کو ترک کر کے طرح طرح کی مصیبتوں اور سختیوں کو گلے لگا لیا اور بڑے والہانہ انداز میں اپنی جان پر کھیل گئے۔ شب عاشور بریر ہمدانی کی زبان پر یہ الفاظ تھے: آج کی رات میں جس قدر خوش ہوں اتنا خوش کبھی نہیں ہوا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کل میرا مقام جنت میں ہوگا۔ اور عاشور کے دن عابس کا یہ حال تھا کہ زرہ اور خود کو پھینک کر لشکر کی صفوں میں گھس گئے۔ امام حسین علیہ السلام پکارے کہ واپس آ جاؤ، مگر وہ واپس نہ لوٹے۔ جون جیسے حبشی غلام امام حسین سے میدان کارزار میں جانے اور شہید ہونے کی التجا کر رہے تھے۔ سب اصحاب بے حسین زبان حال سے کہہ رہے تھے: اے شاہدین، میں اگر اپنی دستار فضیلت عرش تک پہنچا بھی دوں تو بھی میں آپ کا غلام اور اس در کا محتاج رہوں گا۔ اگر میں آپ کی بزم سے
اپنا دل کہیں اور لے جاؤں اور آپ کی محبت سے ہاتھ کھینچ لوں تو پھر ایسی محبت کو کہاں پھینکوں اور ایسے دل کو کہاں لے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ سائنس بھی توحید کی تائید کرتی ہے۔ انسان کو مقام معرفت کے حصول اور خدا کی عبادت میں کوتاہی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بے شک انسان سائنسی علوم کے حصول کے لیے کوشش کرے مگر اس کے ساتھ عرفان الہی کی بھی کوشش کرے۔ سائنس اور معرفت الہی ایک دوسرے کی متضاد نہیں ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، علم و عرفان میں مزید اضافے کا موجب بنتی ہیں، ایک خدا کی معرفت میں مددگار ثابت ہوتی ہے، شک کا علاج کرتی ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق کا مقصد ہی انسان کو خدا کی معرفت سے آگاہ کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کی طرف اشارہ یوں کیا گیا ہے، سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، خدا وہی ہے جس نے 7 آسمانوں کو خلق فرمایا اور ان کی مانند زمین کی تخلیق فرمائی، اور ان کے مابین خدا کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے تاکہ تم لوگوں کو علم ہو جائے کہ خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اپنے علم سے ہر چیز پر حاوی ہے۔ تمام امور خدا کی بنائی ہوئی تقدیر اور اس کی تدبیر سے انجام پاتے ہیں۔ موت و حیات، دولت و فقر، اسرت و آسودگی، مرض اور شفا، تمام امور خدا کے نازل کردہ حکم کے مطابق انجام پاتے ہیں۔ جس طرح 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینوں کا بھی وجود ہے۔ کتاب الہیۃ الاسلام میں شہر ستانی تحریر فرماتے ہیں، 7 زمینوں سے مراد نظام شمسی کے 7 سیارے ہیں، زمین، زہرہ، عطارد، مشتری، مریخ، یورینس اور زحل، اور 7 آسمانوں سے مراد انہی 7 سیاروں میں سے ہر ایک احاطہ کرنے والا آسمان ہے۔ اس آیت میں ہمارے نظام شمسی کا تذکرہ ہے۔ اب عدد کا مفہوم دلیل نہیں بنتا، اس لیے اگر ملینز کی تعداد میں بھی زمین اور آسمان ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں نظام شمسی، تو بھی اس آیت پر اعتراض کی گنجائش نہیں۔ اگر ایک فرد یہ کہے کہ میرے پاس 2 گھوڑے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس 2 سے زیادہ گھوڑے نہیں، ممکن ہے اس کے پاس 2 سے زیادہ گھوڑے ہوں۔ اگر 100 گھوڑے بھی ہوں تو اس کا یہ جملہ قابل گرفت نہیں۔ اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس 2 سے زیادہ گھوڑے نہیں ہیں۔ بندگی اور معرفت۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 میں بیان ہوتا ہے، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان دونوں کی خلقت کا مقصد مقام بندگی تک رسائی اور سلطنت خدا کی کبریائی کا اعتراف ہے۔ قرب الہی کے اعلیٰ مقام تک رسائی کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہیں علم اور عمل، کہ دونوں روحانی مقامات کی بلندی تک پرواز کے لیے پر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان اعلیٰ مقامات کو نہ مادی آنکھوں نے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی کان نے سنا ہے، بلکہ کسی بھی مادہ پرست کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا۔ پس انسان کو شک اور جہل جیسے عوارض پر توجہ دینی چاہیے اور ان کے علاج کے لیے علم اور ایقان کی جستجو کرنی چاہیے۔ شک کا علاج اور یقین کا مقام۔ خدا پر ایمان یعنی حق کی معرفت اور اس پر اعتقاد کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے حواس مثلاً آنکھ، کان، ناک کی ضرورت نہ ہو، بلکہ انہی وسیلوں سے ایمان دل میں گھر کرتا ہے، انہی ظاہری اشیاء سے باطن میں وارد ہوتا ہے۔ اس کا حکم انسانی خلقت کی وقت ہی اس کی فطرت میں رچ بس گیا تھا۔ فطری طور پر انسانی تخلیق اپنے اندر ایمان سمونے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس صلاحیت کو بروئے کار لائے، اس کو ابھارے،
ایمان حاصل کرے، شریعت کی اتباع کرے، احکام خدا کا لحاظ رکھے اور اس طرح ایمان اور ایقان کی بلندی تک رسائی حاصل کرے، بلکہ اس سے بھی بلند ترین مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ انسانی جسم میں معرفت خدا کی بجلی جیسی فطری صلاحیت انسانی جسم میں معرفت خدا کی بجلی جیسی فطری صلاحیت پوشیدہ ہے، بالکل اسی طرح جس طرح مادی اجسام میں بجلی پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن اس سے استفادہ کرنے کے لیے سائنسی آلات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بجلی کا حصول ممکن نہیں۔ اسی طرح انسانی فطرت اور سرشت میں علم اور ایمان کا نور پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے حصول اور استفادے کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس نور میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آشکار بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کوشش کرے تو نور یقین کو آخری درجے تک بھی لے جا سکتا ہے، لیکن اگر لاپرواہی کا مظاہرہ کرے تو یہ فطری نور ماند پڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ہی گل ہو جاتا ہے۔ آلائشوں سے نجات فطری نور کو ابھارنے اور آشکار کرنے کے لیے دو بنیادی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تخلیہ اور ایک تحلیہ۔ تخلیہ یعنی قلب کو تمام قسم کی آلائشوں مثلاً حرص و ہوس اور حیوانی یا شیطانی امور سے خالی کر دینا۔ ایسی آلائشیں فطری نور کی چمک کو ماند کر دیتی ہیں، آئینہ دل پر گرد جم جاتی ہے اور اس طرح انسان حق کو فراموش کر دیتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کے بعد ذکر و فکر سے نور فطرت کو تقویت دے کر انسان اپنے نفس کو معرفت اور کردار سے آراستہ کر سکتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے رسول تم باطل سے کترا کر اپنا رخ دین کی طرف کیے رہو، یہی فطرت الہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ خدا کی خلق کی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی مضبوط اور بالکل سیدھا دین ہے، مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہاں دین سے مراد دین توحید اور دین اسلام ہے۔ دین کی طرف رخ کیے رہو سے مراد یہ ہے کہ دین کی طرف متوجہ رہو اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرو اور اس کی اتباع کرو۔ فطرت اللہ سے مراد خدا کی پہچان، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی اتباع کی وہی طاقت ہے جو خدا نے انسانی فطرت میں ودیت کر رکھی ہے۔ توحید کے لوازمات میں سے ایک لازمہ اس کی اتباع ہے اور اس اتباع کے طریقے کو دین اسلام کہتے ہیں۔ اس فطرت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اس نور کو مدھم نہ ہونے دے اور نہ مٹنے سے محفوظ رکھے، یعنی طریقہ توحید اور دین اسلام پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے۔ جمادات، نباتات اور حیوانات وغیرہ تمام مخلوقات کمال تک پہنچ چکی ہیں، نشو و نما تو پاتی ہیں مگر اپنی نوع تبدیل نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے گندم کے دانے میں یہ صلاحیت پوشیدہ رکھی ہے کہ اس اسباب کی فراہمی یعنی مٹی وغیرہ میں بوئے جانے پر زمین کو چیر کر پودے کی صورت میں ابھرے، جو کہ جڑوں کی شکل میں آدھا زمین کے اندر اور شاخوں کی صورت میں آدھا زمین سے باہر ہو اور گندم کی کثیر تعداد میں دانے فراہم کرے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ گندم کا دانہ جو یا مسور کی شکل میں اگنے لگے۔ یہ خدا کی عطا کی ہوئی ناقابل تبدیل روش ہے۔ اسی طرح بندر کبھی بھی انسانی شکل میں نہیں آ سکتا۔ انسان کا بیٹا بندر یا بندر کا بیٹا انسان میں ہرگز تبدیل نہیں ہو سکتا، جیسے کہ ڈارون کا نظریہ ہے۔ توحید پر استقلال کمال کی نشانی ہے۔ انسانی ترقی کا کمال یہ ہے کہ مادی اور دنیاوی زندگی سنور جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت کی جاودانی زندگی کا بھی اہتمام ہو جائے۔ وہ روحانی درجات تک رسائی کی بھی فکر رکھتا ہو۔ انسان کی اس وقت تک کمال تک رسائی ناممکن ہے جب تک وہ توحید کے سلسلے میں استقلال کا مظاہرہ نہ کرے اور دین مبین کی اتباع پر کمر بستہ نہ ہو۔ یہ کمال صرف اسی وقت حاصل ہوگا
جب وہ اپنے اختیار اور ارادے سے اس کی طرف بڑھے گا، اپنی پوشیدہ اور مخفی خداداد صلاحیت کو ابھارے گا۔ جب کمال کی طرف دھیرے دھیرے بڑھے گا تو ایمان اور عرفان ضرور حاصل کر لے گا اور پھر انسانی صفات کا مرقع بن جائے گا۔ توحید اور عبادت خدا کی راہ حیوانیات اور خواہشات کی اندھی تقلید کی راہ کے برخلاف ہے۔ اس راہ کو اختیار کرنے کے لیے اپنے اوپر کچھ جبر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ عالی ہمتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ظاہر ہے ہر چیز کا مناسب کمال اس کے اسباب کی فراہمی پر ہے۔ انسان کا کمال اسی وقت ممکن ہوگا جب وہ اس کے اسباب تلاش کرے گا، اور سب سے اہم وسیلہ انسان کا اپنا ارادہ ہے۔ جب تک ارادہ اس کے قابو میں نہیں رہے گا وہ حیوان کی صف میں شمار ہوگا اور اسی پر پڑا رہے گا۔ انسانیت کی منزل کا ارادہ اس سے بعید ہوگا۔ دنیا میں انسانی ارادے کا امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر ارادہ درست ثابت ہو تو وہ انسان کو کمال کی منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ انسانی فطرت بھی خدا پر ایمان کی متقاضی ہے، مگر انسان جان بوجھ کر اور خلاف فطرت اپنے عقیدے کی اصلاح پر توجہ نہیں دیتا، نفسانی خواہشات کو کھلی چھٹی دے دیتا ہے۔ اس طرح فطرت کی بالیدگی کی راہ میں خود حائل ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ ارادے کے امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر انسان صحیح معنوں میں خدا کا متلاشی ہو اور اپنے ارادے پر قائم رہے اور نفس کو مروب نہ کرے، ہر قسم کی رکاوٹوں کو دفع کرتا رہے، تو یقیناً معرفت خدا کی منزل کو چھو سکتا ہے۔ بہت سے لوگ خود بینی، خود پسندی میں مبتلا ہوتے ہیں، نفس اور شیطان کی پیروی کرتے ہیں، خیال باطل اور شیطان کے دام میں پھنسے رہتے ہیں، بے بنیاد دلیلوں کی بنا پر خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، اپنے لغو خیال پر خوش و خرم رہتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ خالق کے بغیر اتنی بڑی کائنات از خود وجود میں آ گئی۔ وہ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ان کا کوئی سرپرست نہیں۔ انسانیت کے اعلیٰ مقام کو ٹھکرا کر کہتے ہیں کہ انسان بھی جانور تھا جس کے گھنے بال، 4 ٹانگیں اور ایک دم تھی، لیکن ترقی کے منازل طے کر کے انسان بن گیا اور آج 2 ٹانگوں پر چلتا ہے۔ ان کا یہ مفروضہ بھی ہے کہ بندر کی ترقی یافتہ شکل انسان ہے۔ جہل پر مبنی خیال ہے یہ، گویا انسانیت کی بنیاد حیوانیات پر ہے، یعنی بے لگامی، بے شعوری، درندگی، شہوت اور فحاشی پر ہے۔ روشن ضمیری: جن لوگوں نے اس لغو خیال کی بنیاد ڈالی تھی وہ خود خواب غفلت کی مستی سے الگ ہو بیٹھے۔ انہوں نے اپنے ہوش و حواس بحال کر لیے، ان کی روشن ضمیری نے انہیں ادراک بخشا، پھر وہ خود اپنے لغو خیال کی نفی میں لگ گئے۔ ان لوگوں میں سے چند ایک مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں۔ چارلس رابرٹ ڈارون اپنے نظریہ ارتقاء کے باعث مشہور ہے، جس کے مطابق جانداروں کی ایک نوع ارتقائی مراحل طے کر کے دوسری نوع میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس نظریے کو ڈارونزم سے بھی موسوم کیا گیا۔ وہ گزشتہ چند صدیاں قبل بعض مادہ پرستوں کی لادینیت اور خدا سے انکار کا موجب بنا۔ مشہور امریکی جان کلوورمینیا تحریر کرتا ہے کہ آخرکار اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا، باطن میں پوشیدہ فطری شعور نے اسے اپنے نظریے کا مخالف بنا دیا۔ وہ بعد میں خدا کی قدیمی اور ازلی طاقت کا معترف ہو گیا۔ جرمن دانشور بخز نے اپنی کتاب اصل انواع میں اپنے دوستوں کے نام لکھے خطوط میں یہ اعتراف کیا کہ محال ہے کہ بالغ عقل و شعور دنیا کے اس انوکھے نظام اور اس کی ہم آہنگی پر نظریہ کر کے یہ کہہ دے کہ دنیا کا کوئی عالی قدر بانی اور حکمت والا خالق نہیں ہے۔ معروف جرمن فلسفی روئنک پہلے ڈارون کا بہت بڑا معتقد اور خدا پرستوں کا سخت مخالف تھا، لیکن روشن ضمیری اور پوشیدہ فطرت کے باعث اس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی۔ اس نے ایک کتاب تحریر کی
جس کا عنوان تھا دنیا مخلوق ہے۔ اس نے ایمان اور ایقان اور انتہائی احترام کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر لیا تھا کہ کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے موجود۔ رومین ایک برطانوی فلسفی تھا۔ وہ مادہ پرستی کا سخت معتقد تھا۔ آخرکار اس کی روشن ضمیری نے بھی اس سے کہلوا دیا کہ وہ تمام سائنسی اور فلسفیانہ خیالات جن کی رو سے دنیا کا خالق مادہ قرار دیا جاتا ہے غلط اور لغو ہیں۔ کائنات کا وجود ایک بلند مرتبہ حکیم اور قادر خالق کے بغیر محال ہے۔ میرے باطن کا احساس اس بات کی شہادت دیتا ہے اور خالق کی حکمتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ کائنات کا ایسا خالق برحق ہے۔ میکائل فراڈی سائنس، فزکس، کیمسٹری کا محقق اور فلسفی تھا۔ اس کا تعلق برطانیہ سے تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ دنیا اتفاقی طور پر اچانک کیمیائی عمل سے وجود میں آ گئی۔ مختلف افراد نے مل کر اس دنیا کی تشکیل کی۔ وہ حکیم اور قدیر خدا کا معتقد نہیں تھا۔ اس نے اپنی ساری زندگی فزکس اور کیمسٹری کی تحقیق میں صرف کر دی تھی۔ 1867 میں وہ بیماری کے عالم میں بستر پر پڑا کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کے ایک دوست نے اس سے پوچھا، فراڈی کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ میں کسی غلط نظریے کی سوچ میں نہیں ہوں۔ میں خدا کے حضور میں اپنی عاجزی ظاہر کر رہا ہوں۔ میں اپنی غلط فہمی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ میں اس پر سوچ رہا ہوں کہ میری فطرت، میرا احساس و شعور، میرا باطن اور سائنس کی ہر بات اس کے وجود کی شہادت دے رہی ہے۔ اب میں اپنے خدا کو پہچان چکا ہوں۔ اب میں مطمئن ہوں۔ وہ میرے قصور اور میرے لغو نظریات نظر انداز کر دے گا اور میری عاجزی، توبہ اور انکساری کے باعث مجھے معاف کر دے گا۔ کتاب جاہلیت و اسلام از یحییٰ نوری، صفحہ نمبر 306 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ اصول کافی کے باب ایمان و کفر میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی 5 ایسی احادیث مذکور ہیں جن میں لفظ فطرت اللہ کی تشریح موجود ہے اور اس کے معنی توحید اور اسلام بتائے گئے ہیں۔ اور شیخ صدوق کی کتاب توحید میں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور وہ فطرت ہے اللہ کی معرفت۔ یہ حدیث توحید صدوق میں موجود ہے۔ جب کوئی فریاد رس نہ ہو۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے خدا کی معرفت کا راستہ دریافت کیا۔ امام نے فرمایا، اے عبد خدا، کبھی تم کشتی میں سوار ہوئے ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، جب آس پاس کوئی کشتی نہ تھی اور تیرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا تو کیا ایسے عالم میں دوران سفر کشتی ٹوٹ گئی تھی؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا ایسے عالم میں تمہارا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا ہے جو نجات دے سکتا ہے؟ اس نے اعتراف کیا کہ جی ہاں۔ امام نے فرمایا، جس ذات کی طرف تمہارا دل متوجہ تھا وہی نجات عطا کر سکتا ہے اور وہ ذات خدا ہے۔ جب کوئی نجات دہندہ اور فریاد رس نہ ہو تو ایسے عالم میں خدا ہی نجات دہندہ اور فریاد رس ہوتا ہے۔